پیپل آف دا کیو کے بارے میں اسٹوری تھی, اصحاب کہف کے بارے میں. ناؤ واٹ یو ہیو لرن فرام دا اسٹوری. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو اسٹوری سے کیا بات سمجھ آئی ہے. پیپل ہیں, ینگ پیپل ہیں, دے ور ینگسٹرز, انہوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے کیو میں پناہ لے لی اینڈ دے وینٹ ٹو دا کیو. اللہ تعالیٰ نے ان کو سود کیا, کمفرٹ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا کیو میں تاکہ کسی کو ان کا نہ پتہ چلے اور وہ بھی کمفرٹیبلی کافی زیادہ ٹائم گزار لے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ایک نشانیوں میں سے بھی, میریکلز میں سے بھی بنانا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کے خیال میں واٹ واز دا انوائرمنٹ اور سوسائٹی آف دوز پیپل, آف دوز ینگ مین. اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ ان کی انوائرمنٹ, ان کا سوسائٹی کیسی تھی. بڑی آئیڈیل تھی, سب ان کو ارد گرد کہتے تھے کہ نماز پڑھ لو, قرآن پڑھ لو, قرآن کلاس میں آ جاؤ, فینٹاسٹکس فرائیڈیز ہو رہے ہیں, پلیز آ کے اٹینڈ کر لو, چلے جاؤ سب بچے, کوئی بات نہیں, سیکریفائس کر لو یہ والا ٹائم. آپ کے خیال میں ان کا کیسا انوائرمنٹ تھا؟ بیڈ کمپنی, اینڈ دا سوسائٹی ایسی تھی کہ دس سوسائٹی واز پلنگ دیم ٹورڈز گڈ اور ایول, ٹورڈز ایول, یعنی ہر طرف ان کے برائی ہی برائی تھی. فار ایگزامپل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا کیا تھا, زمین پہ بیٹھ کے ایک لائن لگائی اور اس کے ارد گرد بہت سارے راستے بنائے, اور واٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دیٹ دس از صراط مستقیم, دس از اے اسٹریٹ پیتھ, اور اس کے علاوہ جتنے بھی پیتھس ہیں ان سب راستوں پہ شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اپنی طرف بلاتا ہے. ان کی سوسائٹی, یہ ینگسٹرز تھے, ان کی سوسائٹی کیسی تھی؟ ان کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ تم جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو. انہوں نے دیس ینگسٹرز ون آن فطرہ, انہوں نے اپنے اندر سے ایمان کی آواز سنی, اپنے اللہ کو پہچانا اور کہا کہ نہیں, ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. انہوں نے خود سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا, اور جو لائک مائنڈیڈ پیپل تھے ان کے ساتھ, جن کا ان سے فیتھ میں وہ جو ایک جیسے تھے, ان کے ساتھ وہ ملے, اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا اور کیو میں چلے گئے اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کی مثال آپ کو ملتی ہے نا, کہ یوسف علیہ السلام کا انوائرمنٹ کیسا تھا, ان کو تو کنویں میں پھینک دیا تھا. پھر اس کے بعد جو عزیز مصر تھا اس کی وائف نے کیا کیا تھا, اس کو ٹیمپٹ کیا تھا, برائی کی, فرینڈشپ کی آفر کی تھی, لیکن یوسف علیہ السلام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو اسی ینگ ایج میں پروٹیکشن میں رکھا, اپنے آپ کو سلپ ہونے نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے دیٹ فیتھ واز کمنگ ان سائڈ فرام دیم. ان کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا, ایکسٹرنل انوائرمنٹ تو انہیں ایول کی طرف پل کر رہا تھا, لٹرلی ان کو کھینچ رہا تھا ہر برائی کی طرف. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں یوزلی وین ینگ پیپل sit together or and when they are alone, وہ کیا کرتے ہیں؟ when young people are alone, آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جب اکیلے ہوں, فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں, فار ایگزامپل 10 hours دے دوں اور کہوں کہ یہ جو 10 hours ہیں, you people are free, this is alone house, یہ ایک اکیلا گھر ہے, you and your friends are there, چلیں جی پارٹی ٹائم. اب آپ اس گھر میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے, وہ کئی دفعہ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں, دوسرے کو پروموٹ کرتے ہیں برائی کی طرف, اور کیا کرتے ہیں؟ فولش, سلی حرکتیں. فرینڈس کے ساتھ مل کے یوزلی کیا کرتے ہیں اس ایج میں؟ سلی جوکس, سلی باتیں, الٹی سیدھی باتیں, غلط باتیں, اینڈ یو نو کس ٹائپ کی باتیں, یو آل نو دیٹ. ٹھیک ہے, عجیب و غریب سی باتیں, جو ہی امی ابو آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے, امی آ گئی تو فٹافٹ اسکرول, کچھ اور کر رہے تھے واپس کرنا شروع کر دیا, کچھ اور دیکھ رہے تھے, جو ہی امی یا کوئی بڑے نے دیکھ لیا تو اس کے بعد کیا ہوا, جلدی سے حسبی ربی جل اللہ لگا لیا. ٹھیک ہے, کوئی اور نعت لگا لی, میں تو قصیدہ بردہ شریف دیکھ رہا تھا, میں تو کوئی اور نعت دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں تو بڑا ہی ریلیجیس ہوں. یہ ہم اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ دس, جبکہ ہم وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو یوزلی جب ینگسٹرز اکیلے ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سلی تھنگس, فولش تھنگس, یا الٹی سیدھی حرکتیں یا غلط کام. they were youngsters, they were alone, or they choose or they opt to do good things. انہوں نے اپنے فیتھ کو بچانے کے لیے they were youngsters, they were alone,
لیکن انہوں نے اپنی ایول سوسائٹی کو, اپنے آپ کو خود سے بچایا. جس طرح اس دن ایک بوائے کہہ رہا تھا کہ او مائی گاڈ واٹ کین آئی ڈو, آئی ہیو سو مینی فتناز اراؤنڈ می. جس انوائرمنٹ میں جاتا ہوں وہاں پہ تو لڑکیاں جو ہیں, آئی ایم ان اے یونیورسٹی, وہاں پہ تو لڑکیاں حجاب نہیں کرتی, دے آر آفرنگ می فرینڈ شپس, اور وہ تو مجھ سے خود شیک ہینڈ کرتی ہیں. میں کیا کروں, ہاؤ کین آئی پروٹیکٹ مائی سیلف. اسی طرح گرلس کہتی ہیں او مائی گاڈ اگر میں حجاب پہن لوں گی آئی لک لائک اے ماسی, مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائے گا, میں بڑی آؤٹ ڈیٹڈ لگوں گی, میں تو کول ہی نہیں لگوں گی. تو آپ سوچیں کہ ان کی ہم اپنی سوسائٹی کا رونا روتے ہیں نا, اپنے انوائرمنٹ کا, کہ آئی کی ناٹ پروٹیکٹ مائی سیلف, جس میں کوئی آپ کو مار نہیں رہا. کوئی آپ کو مار رہا ہوتا ہے, کوئی آپ کو مار رہا ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا آپ نے اللہ کی عبادت نہیں کرنی. امی کہتی ہیں خبردار تم نے آج نماز پڑھی, قرآن پڑھا, ایسا ہوتا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. وہ بیچارے پیرنٹس, آپ تو یو آر لکی پیپل, وی آر بورن مسلمس, تو وی شوڈ ناٹ ٹیک اسلام ایز گرانٹیڈ. ہم اسلام کو ایز اے گرانٹیڈ نہیں لینا کہ بس ہم مسلمان پیدا ہو گئے تو بس اب ہم جو مرضی کریں, چل ہو جاؤ, جو مرضی کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر کرنا ہے کہ الحمدللہ وی آر بورن مسلمس. ہماری فیملیز ہیں جو ہمیں دین پہ عمل کرنے میں انکریج کرتی ہیں, نہ کہ ڈسکریج. Of course there are so many people in your family جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں دین سے, جن کو دیکھ کے آپ کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے کزنز ہیں, وہ بہت زیادہ ریلیجیس نہیں ہیں, آپ نے ہیڈ کور گرلز نے کچھ کیا یا بوائز نے کوئی بہت اچھا کام, 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنی شروع کر دی, یا اپنے آپ کو برائیوں سے روکا, اور آپ کی اپنی ہی فیملی میں یا فرینڈس میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو پل یا پش کر رہا ہے کہ وہ آپ دین پہ سے ہٹ جائیں, یا وہ آپ کے سامنے ایسی ایگزامپل شو کر رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا یار, کول, ریلیکس ہو جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, سبھی تو ایسے کرتے ہیں, تم اپنے آپ کو کیوں اتنا آئسولیٹ فیل کر رہے ہو یا کر رہی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے آپ کو اتنا وہ پریشانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, چل پل, جو سب کریں وہی کرو. لیکن یہ وہ ینگسٹرز تھے جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا. اتنی ینگ ایج میں انہوں نے اتنی برائی, اتنی ایول تھی ان کی سوسائٹی کے اندر, اس کے باوجود وہ فرم رہے اپنے عقیدے کے اوپر. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا, وہ سلپ نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب کہ دیٹ واز اے گریٹ بلیسنگ آن دیم, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ایسا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کمفرٹ دی, ان کو سلا دیا. کیوں؟ پہلا سٹیپ اگر ہم اٹھا لیں, دیٹ از آلویز ڈیفیکلٹ. کئی دفعہ نیکی کرنا ایک دم سے بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. فرسٹ اسٹیپ آپ نے لینا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے when I started covering my head, اور میرے کزن کی شادی تھی, اور سب میری کزنز بال برو ڈرائی کر رہی تھی, ہیئر سٹائلز بنا رہی تھی, اور مجھے حجاب کرتے ہوئے لگا کہ او مائی گاڈ میں کیا لگوں گی, ایوری ون از میکنگ ہیئر اسٹائلز اینڈ آئی ایم کورنگ مائی ہیڈ. لیکن اس کے بعد مجھے اپنی ایک میری ٹیچر نے کہا تھا کہ جسٹ تھنک آف دا کریٹر. جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, دے آر سو کانفیڈنٹ, وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, یہ سب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کور کرنا. تو وائی یو پیپل آر سو اپسیٹ کہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہوں, میں اپنے آپ کو کور کر رہی ہوں. دیٹ تھنگ گیوز می اے کانفیڈینس کہ نہیں, جب یہ لوگ سارے غلط کام کر رہے ہیں, دے آر سو کانفیڈنٹلی ڈوئنگ دیٹ, تو میں کیوں اتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے شائی فیل کروں. I should cover up myself. Alhamdulillah, I am obeying the Lord of the worlds. میں رب العالمین کی بات مان رہی ہوں. یہ لوگ شیطان کی بات مان کے اتنے کانفیڈنٹ ہیں, they are so happy. اسی طرح بوائز میں کوئی اسموک کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے oh my God یار تم تو کول ہی نہیں ہو, تمہیں تو کوئی ابیوزنگ ورڈ ہی نہیں بولنا آتا, تم سے تو بولا ہی نہیں جاتا, تمہاری کوئی بھی گرل فرینڈ نہیں ہے, گرلس کو تمہارا کوئی بھی بوائے فرینڈ نہیں ہے, oh my God you are so outdated. اللہ تعالیٰ کی جو بات مان رہا ہے ہی اور شی شوڈ بی کانفیڈنٹ, اور جو شیطان کی بات مان رہا ہے اس کو ان کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو اس لیے بی کانفیڈنٹ آن یور دین, بی کانفیڈنٹ آن یور فیتھ. جب آپ نے ایک راستہ چن لیا کہ یس انشاءاللہ آئی ول فالو قرآن, اور قرآن کو ضرورت کیا ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی, ڈو ریسائٹ قرآن ایوری ڈے ود انڈرسٹینڈنگ, تو پھر آپ کو اپنی ساری پرابلمس کا انشاءاللہ اس میں سلوشن ملتا جائے گا. پلس ایک اور چیز اس میں امپورٹنٹ لیسن ہے,
وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو واقعہ سناتے ہیں, قرآن میں جو اسٹوریز ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ جسٹ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ, ہاں جی یہ اسٹوریز سن لو, نہیں, فار دا سیک آف کیا ہے؟ لرننگ اینڈ نالج, تاکہ ہم اس میں سے کچھ سبق سیکھیں. فار ایگزامپل میں آپ کو آ کے کہتی ہوں کہ میں آپ کو انسٹرکشنز دیتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس آپ نے میٹرک میں اپیئر ہونا ہے, فیڈرل بورڈ کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں, آپ کا ایسا پیپر ہوگا. تو آپ آگے سے کہتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ کا جو پیپر لینے والا ایگزامینر ہے وہ میل ہوگا یا فیمیل؟ تو میں کہوں گی کہ آپ کا اس سے کیا کنسرن ہے, وہ میل ہو یا فیمیل ہو, جو بھی آپ کا پیپر لے رہا ہو آپ کے لیے کیا ریلیونٹ ایگزامپل ہے, آپ کے لیے ریلیونٹ انفارمیشن کیا ہے کہ آپ اس پہ فوکس کریں جو آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہی ہوں. فار ایگزامپل میں ایک اچھے سکسیزفل بزنس مین کی آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں کہ اچھا بزنس کرنے کے لیے ایک بندے نے یہ اسٹرگل کی, وہ یہ اسٹریٹجیز اپناتا ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. آپ کے ایکسکیوز می, ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بیٹھا بزنس کے نوٹس لے رہا ہے, بہت انوالوڈ ہے, وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے, وہ کہتا ہے ایکسکیوز می, میں کہتی ہوں یس, اور وہ کہتا ہے کہ واٹ شرٹ دیٹ بزنس مین واز ویئرنگ. تو میں کہوں گی کہ واٹ از دس, مطلب دس از سچ اے سلی نانسنس کوسچن. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس طرح کی چیزوں میں کہ وہ 3 تھے, وہ 4 تھے, یا وہ کتنا عرصہ اس میں ٹھہرے کیو میں, رجمم بالغیب, دے آر جسٹ تھروئنگ اسٹونز ان دا ڈارک. وہ بغیر اللہ تعالیٰ یہ ایکسپریشن یوز کریں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ از انوائڈ کہ جو ارریلیونٹ باتیں ہیں دین کی ان پہ آپ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے. کچھ لوگ دین کی ساری باتیں سنتے ہیں کس لیے؟ جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ, بحثوں کے لیے, یا ارریلیونٹ کوسچنس کرنے شروع کر دیتے ہیں. جو اصل مقصد ہے ٹو ٹیک دا گائیڈنس فرام دیٹ واقعہ اور اسٹوری, وہ نہیں لیتے بلکہ ارریلیونٹ چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو ابھی جو واقعہ اس میں لینے کا مورل لیسن سبق کیا ہے کہ ہم ینگسٹرز ہوتے ہوئے بھی اپنے ایمان کو بچائیں اور اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. بہت ویری گڈ. ینگسٹرز کی عبادت جو آپ ینگ ایج میں عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور اینی تھنگ ایلس؟ ویری گڈ. اللہ تعالیٰ کے شیڈ کے اندر ہوں گے کچھ لوگ آن دا ڈے آف ججمنٹ, اور اس میں وہ ینگ پیپل بھی ہوں گے جنہوں نے کیا کیا ہوگا؟ برائی چھوڑ دی. they left the sins and their bad habits for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Very good. Allah help those who have faith in him. اللہ تعالیٰ کو ان سے لو ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی ہیلپ کرتے ہیں. We should have strong faith, اور faith کو strengthen کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ذکر اینڈ پلس گڈ کمپنی. گڈ کمپنی از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ان ینگسٹرز نے ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ ایک ہوتے تو ان کے لیے سلپ ہونا آسان ہوتا. یہ 2 3 4 جتنے بھی تھے, انہوں نے اپنے آپ کو 2 بھی اگر آپ کے ساتھ ہو جائے, لیکن آلویز کیپس یور کمپنی گڈ. اپنی کمپنی اچھی رکھیں, اپنے اچھے فرینڈز بنائیں, تاکہ اگر آپ سلپ ہونے لگیں تو وہ آپ کو سلپ نہ ہونے دیں.